میرا کپڑا ناپاک ہو چکا ہے, دھونے والا چاہیے اسے. اب میرا دل میں خود دھو نہیں سکتا, وہ دھونے والے کو دینا چاہیے. کپڑا اپنے آپ کو دھو نہیں سکتا, تو ایک یہ اللہ والے وہ دل کو پاک کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے مرشد, وہ مرشد کے پاس کوئی مرید بننے کے لیے آتا تھا, تو مرشد کیا کرتے تھے معلوم, اسے اپنی خانقاہ میں رکھتے تھے. 40 دن 50 دن 60 دن اس کا ایک ایگزام لیتے تھے, امتحان. جب اس کا امتحان ان کے حساب سے پورا ہو جاتا تو مرشد اس کو کیا کرتے, بیعت لیتے, مرید بناتے. مرید بنا کے ایک ہی رات میں سرکار کا دیدار کرا دیتے, نبی کا دیدار ہو جاتا مرید کو. ایسا مشہور تھے بہت, ان کے مرید بنیں گے تو نبی کا دیدار گارنٹی. مگر آنے کے بعد وہ ہر آدمی کا امتحان لیتے اپنے حساب سے. کوئی 40 دن میں پاس ہوتا, مرید بناتے. کوئی 20 دن میں پاس ہوتا, کوئی آتے ہی 2 گھنٹے میں پاس ہوتا. وہ ان کے حساب سے ایسا تھا. تو ان کی بیوی, مرشد کی بیوی کہتی ہے, او میرے شوہر, آپ سب کو نبی کا دیدار کراتے ہیں, میں آپ کی شریک حیات ہوں, بیوی ہوں, مجھے بھی دیدار کراؤ نبی کا. تو مرشد نے کہا, میری اہلیہ, ہاں تو میری بیوی ہے, مگر تو نہیں کر سکتی جو میں کہوں گا. میں ہر مرید کا امتحان لیتا ہوں, امتحان میں پاس ہوتا ہے تو مرید بنانے کے بعد ایک رات میں دیدار کراتا ہوں, مگر تم وہ کر نہیں سکتی. بیوی نے کہا, کیا کر نہیں سکتی, تمہارے ساتھ میں 30 برس سے زندگی کر رہی ہوں, کہتے ہو کیا کر نہیں سکتی, سب کو کراتے ہو اور نبی کا دیدار کراتے ہو. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا میں بھی چاہتی ہوں, مجھے کراؤ. تو مرشد نے کہا, ٹھیک ہے, میں جو کہوں گا وہ کرو گی. تو بیوی نے کہا, ہاں ضرور کروں گی. تو مرشد نے کہا, جاؤ, جب ہماری شادی ہوئی تھی پہلی رات میں تم جس طرح سج دھج کے آئی تھی, نوی نویلی دلہن, وہ جوڑا پہن کر, وہ کنگن پہن کر, وہ ہار پہن کر, چہرے کو خوبصورت بنا کر آئی تھی, پھول وغیرہ ڈال کے, اس طرح سج دھج کے آؤ. اب بیوی کی عمر تھی اس وقت 70 برس کے قریب, مرشد کی عمر تھی 70 پر 5 80 برس کے قریب. یہ بڑھاپے کی عمر میں کیا کر رہے ہیں, وہ دلہن بن کے آ. بیوی نے کہا, ارے میں کہہ رہے ہوں نبی کا دیدار کراؤ, تم دلہن بن کے آنے کے لیے کہتے, اس سے کیا مطلب. میں نے کہا نا, میں جو کہوں گا تجھے کرنا پڑے گا, تب نبی کا دیدار ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تمہارا امتحان ایسا ہوتا ہے. ہاں, ہر ایک کی دوا الگ الگ ہوتی ہے, سب کو شوگر کی بیماری نہیں ہوتی, کسی کو بی پی ہوتی ہے, الگ الگ دوا دینا پڑتا ہے. میری بیوی تجھے سمجھتا نہیں ہے, تو جا, کرنا چاہتی ہے تو کر. کیا, ہاں میں کر کے آؤں گی, دیدار کرانا مجھے, ہاں جا. گئی, جانے کے بعد بیوی, مرشد کی بیوی سج دھج کے آئی, خوبصورت بن کے. وہ اتنی بڑھاپے کی عمر میں منہ کو جھلڑیاں پڑی تھی, پھر بھی لگا کہ کچھ پاؤڈر وغیرہ, سج دھج کے آئی. آ کے شرما کے کھڑی ہو گئی. جیسے آ رہی تھی, آنے سے پہلے مرشد نے وہ عورت کے اپنے سالے کو بلائے, 2-3 سالے تھے, سب کو بلائے, سب کو گھر میں بلائے. بلانے کے بعد پوچھے, بھائی جان آپ کیوں بلائے ہمیں, ذرا رکو, تمہاری بہن کے نخرے دیکھو. ہاں, ہماری بہن کیا کر رہی ہے, رکو آئے گی. اب وہ بیچاری کو کیا معلوم, شرماتے شرماتے نوی دلہن کی طرح آ گئی. آنے کے بعد تینوں بھائی دیکھ کے کہتے ہیں, یہ بہن کیا ہو گیا, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ بڑھاپے میں ایسے کام کرتی ہے. بھائیوں کو دیکھ کے ایک دم پانی پانی, پوری طرح آنکھوں میں آنسو آ گیا, دل ٹوٹ گیا. جا کے کونے میں روتے ہوئے بیٹھ گئی. اتنا روئی کہ دل چکنا چور ہو گیا, انسلٹ ہو گئی. بھائی لوگ بہت باتیں کیے اور چلے گئے. تب آئے مرشد اب کمرے میں جہاں روتے ہوئے بیوی بیٹھی تھی. کہا, تم وضو کر کے آؤ. بیوی نے کہا, کہاں کا وضو کروں. ارے جا دیوانی, وضو کر کے آ, تو کہہ رہے اتنا نبی کا دیدار کرنا ہے, جا وضو کر کے آ. ہاں, ایسا ہونے کے بعد ہوتا ہے نبی کا دیدار, ارے تو کر کے تو آ. تو گئی, جانے کے بعد وضو کر کے آئی. وضو کر کے آنے کے بعد مرشد نے کہا, اب تو میری مرید بن. 30 سال مرید نہیں بنی تھی, بغل میں ہے مگر بنتے نہیں بنی تھی. کہ ایسا کلیکشن ہے, بعد میں بتاؤں گا پھر کبھی. وہ کیا ہوا, بعد میں بیوی جا کے وضو کر کے آئی, مرشد پڑھائے بیعت کے لیے. لینے کے بعد کہا, یہ پڑھ کے تم سو جاؤ. تو وضو کے ساتھ پڑھ کے سو گئی. سونے کے بعد اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کی بیوی کے خواب میں آئے اور دیدار ہو گیا.
ہونے کے بعد تب جب بیوی صبح اٹھی تو خوش و خرم تھی، وہ نورانی شکل دیکھ کے، نورانی صورت دیکھ کے کہا واقعی تم سچ کہتے ہو، واقعی تم مرشد کامل ہو، میں پہچانی نہیں تھی، یہ کیسے ہو گیا، میں کچھ سمجھی نہیں، اتنے سال سے تمہارے پاس رہتی ہوں، تم دوسروں کو کراتے ہو، نہ جانے تم کتنے بار کرے ہو نبی کا دیدار، اور میں تمہارے پاس رہنے والے آج تک نہیں کی، میں سمجھی نہیں۔ تو مرشد نے کہا دیوانی، جب تیرا دل ٹوٹ گیا، دل سے رونے کی آواز آئی، وہ ٹوٹا ہوا دل سنبھالنے کے لیے، اسے پکڑنے کے لیے سرکار تشریف لاتے ہیں، اسی لیے پہلے میں نے تیرے دل کو توڑا۔ کیا ہے علاج کرنے کا انداز!